آج میں پورے 2 سال بعد اپنے گھر آ رہا تھا، وہی گھر پر جہاں ہم سب ساتھ رہتے تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھولا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ یقیناً یہ نویرہ بھابی تھی۔ میں نے سوچا میں گھر میں داخل ہوا تو یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ آس پاس کے گھروں میں روشنی مکمل تھی اور بجلی کا کوئی مسئلہ اس وقت نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور فون کی روشنی میں آگے بھرنے لگا۔ دیکھا تو پورا گھر خالی تھا، گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے اور زیادہ حیرت اور پریشانی بھی۔ خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ خیر میں چلتا چلتا بھائی بھابھی کے کمرے تک پہنچا، دیکھا تو ان کا دروازہ بند تھا۔ اب ظاہر ہے نویرہ بھابھی گھر پر ہی تھی، دروازہ انہوں نے ہی کھولا تھا، لیکن مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی بے نیازی اگر میں نہ ہوتا تو کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ بھابھی نے مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ کون آیا ہے اور سیدھے ہی دروازہ کھول دیا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی تو اندر کمرے کی روشنی جل رہی تھی اور یقیناً نویرہ بھابھی جاگ رہی تھی۔ گھر کی تنہائی دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے شادی میں نویرہ کو دیکھا تھا۔ وہ 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھی اور اس کی باتیں مصری سی میٹھی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی زندگی میں اسے دوسرے روپ میں بھی دیکھوں گا۔ پہلی نظر میں ہی میں نے اسے بیوی بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے شاکر کی شادی میں دیکھا تھا، اس کی نگاہوں میں بھی میرے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ ہم دونوں کو جیسے پہلے ہی نظر میں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، مگر ہم دونوں کے بیچ میں ایک حجاب قائم رہا۔ زندگی میں کبھی کبھی کچھ لمحات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں مگر خواب کی طرح ہوتے ہیں۔ نویرہ سے میری یہ پہلی ملاقات آخری ثابت ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے حاصل نہیں کر سکا۔ ان دنوں امی میرے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے مقدر میں یہ لکھا ہوگا۔ امی جب بھائی کی دلہن بیاہ کر گھر لائی اور میں نے بھابھی کا چہرہ دیکھا تو نویرہ کو بھابھی کے روپ میں دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ میں نے پردیس میں آ کر محنت مزدوری اپنا دل لگانے کی کوشش کی، مگر میں نویرہ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ جب تک میرے دل میں نویرہ کے لیے جذبات بہن جیسے نہ ہو جائیں، میں گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ کہ ایک گھر میں رہنا، وہ بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اور پھر اس کی بیوی کے لیے ایسے جذبات رکھنا ایک غیر اخلاقی بات تھی۔ میں گھر سے نکلا تو میں نے اپنی منزل پا لی تھی۔ مجھے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو گیا۔ اب میں اس قابل تو تھا کہ اس گھر میں بنا کسی جذبے کے اپنی بھابھی کے ساتھ رہ سکوں اور اسے بہن کا جذبہ دے سکوں۔ اسی لیے میں 2 سال کے بعد گھر لوٹ آیا۔ لیکن جب میں گھر آیا تو گھر میں نہ ہی میرے ماں باپ تھے اور نہ ہی میرا بھائی موجود تھا۔ گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور بھابھی نے دروازہ کھولا تو مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ میں کون ہوں۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب سا لگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باقی گھر والے کہاں گئے۔ خیر میں کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ ماضی کے دنوں کو یاد کر کے میرا دل کچھ عجیب سا ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اب نویرہ کے لیے میرے دل میں وہ جذبات نہیں رہے۔ کافی دیر میں چپ چاپ لیٹا رہا، نہ جانے کب نیند آ گئی۔ کافی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو گھر میں تھوڑی ہلچل تھی۔ دیکھا تو گھر کی بتیاں جل چکی تھی اور بھائی گھر آ چکے تھے۔ نویرہ کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتا باہر آ گیا۔ بھیا مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی میں کب سے گھر آیا ہوا ہوں۔ بھابھی نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ بھائی نے پرشکوہ نگاہوں سے نویرہ کو دیکھا، جن میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، مگر میں نے اسے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا۔ بھیا نے مجھے کھانے پر آنے کا کہا۔ وہ بھی کچھ پریشان ہی لگ رہے تھے۔ گھر کا ماحول غیر معمولی سا تھا۔ خیر میں نے دونوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اماں ابا کی کرسی کی طرف دیکھا، جہاں وہ موجود نہیں تھے۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی ان کے بارے میں پوچھتے ہوئے، کیونکہ میں کسی کو بنا بتائے گھر سے چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح پوچھ لوں گا۔ اس رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوئی تو گھر پھر سے خالی تھا۔ میں نے دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں ابا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں گئے۔
تب میری نظر دروازے پر پڑی جہاں نویرا کھڑی تھی۔ نویرا بھی پریشان منہ لٹکائے ہوئے تھی، مگر وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ نویرا بھابھی، اماں ابا کہاں ہے؟ میں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے پوچھا تھا۔ وہ پرانے گھر چلے گئے ہیں۔ پرانے گھر؟ وہ کیوں؟ میرا لہجہ دھیما تھا۔ آپ جا کر ان سے خود ہی پوچھ لیجئے، میں نہیں جانتی، وہ جیسے جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں امی کی طرف چلتا ہوں۔ کیوں، ناشتہ نہیں کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں اماں کے گھر جا کر ہی پوچھ لوں گا کہ آخر وہ لوگ یہاں کیوں نہیں رہتے، اور ناشتہ بھی انہی کے ساتھ کروں گا۔ میرا لہجہ تیکھا تھا۔ میں اگلی گلی میں واقع ہمارے پرانے گھر آ گیا، جہاں سے ہم شفٹ ہو کر اس نئے گھر میں آ گئے تھے۔ دراصل ہمارا پرانا گھر کافی خستہ حال ہو چکا تھا، اسی لیے ہم لوگ پوری فیملی اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ بھیا کی شادی بھی یہی ہوئی تھی، لیکن اب اماں ابا کا اس گھر میں جانا سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ میں برسوں بعد اماں سے ملنے گیا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ مجھ سے پیار کرنے لگی، پوچھنے لگی کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی ایک معمولی سی غلطی یا غفلت نے میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان برپا کر دیا۔ خیر، اسے قسمت کا لکھا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ماں سے کوئی گلہ نہیں کیا، بتایا کہ بس اچانک پروگرام بن گیا تھا، اس لیے آنا پڑا۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ اماں، آپ لوگ دوسرے گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ یہاں آ کر کیوں پھر سے آباد ہو گئے؟ یہ سنتے ہی اماں کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ بس بیٹے، کیا بتاؤں، تم تو جانتے ہو شادی کے بعد بچوں کو آزادی چاہیے ہوتی ہے، اور پھر نویرا یہی چاہتی تھی کہ ہم لوگ الگ گھر میں رہیں۔ امی کی مایوسی دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ آخر نویرا اس قدر تلخ اور تیکھے مزاج کی نکلے گی کہ میرے ماں باپ کو اپنے گھر سے ہی نکال دے گی۔ تو اماں، آپ لوگوں نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیا کہتے بیٹا، اس نے تو آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ ایک دن صبح صبح وہ شور کرنے لگی، کہنے لگی مجھے اپنی ساس پر شک ہے، یہ گھر کا پانی بند کر دیتی ہے۔ بھلا بتاؤ بیٹا، میری بڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہاں تھا کہ تیسری منزل پر جا کر پانی کی ٹینکی بند کرتی؟ بس بیٹا، دلوں میں بدگمانیاں آ جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نویرا کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، تبھی اس نے ہم لوگوں کو وہاں نہیں رہنے دیا۔ امی کی بات سن کر میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ یقیناً نویرا کسی اور ہی چکر میں ہوگی، تبھی تو اس نے امی ابو کو گھر سے نکالا۔ پھر جیسے اس نے دروازہ کھولا تھا اور مجھ سے نام تک نہ پوچھا کہ میں کون ہوں، کدھر آیا ہوں، تو اس بات سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ نویرا ضرور کچھ ایسا کر رہی ہے جس کی خبر وہ گھر والوں کو نہیں لگنے دینا چاہتی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کچھ دن وہی رہوں تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ آخر نویرا کی اس عجیب و غریب تبدیلی کا سبب کیا ہے۔ اگلے دن میں صبح صبح بھیا کے گھر گیا۔ دروازہ نویرا نے ہی کھولا۔ روشنی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کا منہ سوجا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں بھی موٹے موٹے لگ رہے تھے۔ وہ خود بھی پھولی ہوئی تھی، حالانکہ پچھلی رات میں نے اسے دیکھا تھا، وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت اب اور حیران کر رہی تھی۔ خیر، میں اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہ کہا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ نویرا سارا دن کرتی کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی، پرشکوہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بڑے مان اور ادا سے بولی، تم میرے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کرو گے؟ کل بھی بنا کھانا کھائے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا میں ناشتہ کرایا ہوں۔ تب وہ میرے کمرے میں میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے کیوں بیٹھی ہے۔ اچھا سنو، پانی پیو گے؟ وہ اصرار کرنے لگی۔ نہیں بھائی، میں خود پی لوں گا۔ نہیں، میں تمہیں لا کر دیتی ہوں، نویرا نے کہا اور پانی لینے چلی گئی۔ میں اس کی بات پر شک میں پڑ گیا۔ آخر وہ مجھے کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے پیچھے کیوں پڑی تھی؟ دبے قدموں میں نویرا کے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا وہ کولر سے پانی نکال رہی تھی اور ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ دبا رکھا تھا، جس سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد یقیناً وہ اس گلاس میں گھولنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی اور پھر پانی کا گلاس سیدھا میری طرف لے آئی، لیکن میں اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اس نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آیا، نویرا چاہتی ہے کہ میں سو جاؤں تاکہ وہ اپنا دن آزادی سے گزار سکے۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں آج ایسا کچھ نہیں کروں گا
جس سے مجھے نیند آئے، بلکہ سارا دن جاگ کر گزاروں گا۔ رات کو تو بھیا گھر آ جاتے تھے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ دن کے کوئی 11 بجے ہوں گے کہ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے درام کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو نوٹس نہ کیا، پھر جب مجھے شک ہوا تو میں باہر بھاگا بھاگا آیا۔ دیکھا تو نویرا کچن کے دروازے کے آگے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ پھول چکے تھے، اس کا چہرہ تو جیسے پھٹنے لگا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، سمجھ نہ آتا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں اتنی موٹی کیسے ہو گئی۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور مجبوراً ہاسپٹل لے گیا۔ اس وقت بھیا کو کال کرنا فضول تھا، وہ اس وقت آفس میں ہوتے تھے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس خود ہی لے گیا۔ ڈاکٹرز نے جب نویرا کی حالت دیکھی تو اسے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ میں 3 گھنٹے بے چینی سے باہر ٹہلتا رہا۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگا کہ آپ اس خاتون کا خیال نہیں رکھتے۔ غالباً وہ مجھے ان کا شوہر سمجھ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، ہم تو ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ یہ تو بتائیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، آخر اس حالت کی وجہ کیا ہے۔ تب ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی بھر گیا تھا، اور اس پانی کی وجہ سے جسم وقتی طور پر پھول جاتا ہے۔ اگر مریض دیر کر جائے تو پھر اس کے گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گردے ناکارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کی بات سن کر بڑا عجیب سا لگا۔ نویرا کو آخر نمک کھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا وہ اپنی جان کی دشمن بنی تھی، یا پھر یہ صرف اس کی چال تھی؟ میں دل میں سوچنے لگا، مگر میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر، نویرا کی حالت کافی کریٹیکل تھی، اس وقت اس سے کوئی بات کرنا فضول تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ نویرا سے اس وقت کوئی بات چیت ایسی مت کیجیے کہ اسے کسی قسم کی پریشانی ہو۔ ہاں، البتہ ہم انہیں شام کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ نویرا کے ہوش میں آنے کے بعد میں نے فون کر کے بھیا کو بتایا کہ اس طرح بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں انہیں ہسپتال لے گیا تھا۔ بھیا کافی فکر مند ہوئے، اسی وقت گھر آ گئے۔ میں نے کہا آپ بے شک واپس چلے جائیں، آپ کے آفس میں آپ کی ضرورت ہوگی، میں امی کو کال کر کے بلا لیتا ہوں، ہم خود بھابھی کا خیال رکھیں گے۔ بھائی مطمئن ہو گئے اور اپنی بیوی سے مل کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں اور میں نویرا بھابھی کے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ اماں کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اپنی بہو کے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر میں جانتا تھا کہ نویرا اب کافی زیادہ بدل گئی ہے اور شاید اس محبت کے قابل نہ رہی جو کبھی میرے دل میں اس کے لیے ہوا کرتی تھی۔ لیکن دشمن بھی بیمار ہو تو اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اماں کمرے سے باہر گئی، میں بھی کمرے سے نکلنے ہی والا تھا۔ ہم دونوں نویرا کو آرام کرنے کا کہا، تب میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں پر ایک پرچہ پڑا تھا جسے دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ میں نے پرچہ اٹھا کر پڑھا تو اس میں مختلف قسم کی ہدایت لکھی ہوئی تھی، جس میں نمک کے خاص استعمال کا ذکر تھا۔ میں نے نویرا کی طرف دیکھا، وہ شاید نظریں چرا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ پرچہ دیکھ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا نویرا یہ کیا ہے؟ کیا تم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچایا؟ تمہیں پتا تھا کہ نمک کے استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں پتا تھا تو پھر جس نے تمہیں یہ ہدایت لکھ کر دی کیوں لکھ کر دی، اور کون تھا وہ؟ میرا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر نویرا اور رونے لگی۔ مجھے اس کا رونا اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، اس پرچے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا، پھر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اماں پرچہ دیکھتے ہی کہنے لگے، بیٹے یہ تو کسی نے تعویذ بنوایا ہے، اور اس تعویذ کو 2 لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اماں اس تعویذ کا نویرا سے کیا تعلق؟ وہ یہ کیوں استعمال کرتی ہے؟ کیا بھیا کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ میں نے کہا، لیکن امی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ نویرا کا رویہ شروع سے ہی بھائی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب اس معاملے سے خود کو الگ ہی کر لیا جائے کہ اگلے دن نویرا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے لگا شاید وہ بھائی کے بارے میں کوئی بات کرے گی، لیکن اس نے جو بات کہی وہ مجھے حیران کر گئی۔ کہنے لگی، تم شاید سمجھتے ہو کہ میں وہ لمحات بھول گئی ہوں جس میں تم نے مجھ سے عہد و قرار کیا تھا، جس میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا، میں تم سے شادی کرنے آؤں گا۔ تم نے تو شاید وہ باتیں مذاق میں کہی ہوں گی، لیکن میرے لیے تمہاری دل کی لگی بن گئی تھی۔ میں تو تمہیں دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ پھر ماں باپ نے میری شادی تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ کر دی۔
اس معاملے میں تو کچھ نہ کر سکی، لیکن میرا دل کسی اور کو اختیار دینے کے قابل نہ رہا تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت اس وقت تک بس چکی تھی جب میرے ماں باپ نے میری شادی تمہارے بھائی سے کی۔ یہاں آ کر میں نے تمہیں بھلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شادی کی رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرا دل انوکھے انداز میں دھڑکنے لگا، اور پھر وہ دل کسی اور کے لیے نہ دھڑک سکا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میں اگر ایک عمل کروں تو مجھے تم مل جاؤ گے، تم گھر واپس آ جاؤ گے۔ اور دیکھو، یہ میرے عمل ہی کی تو طاقت تھی کہ کل تم گھر واپس آ گئے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا بھی نہیں کہ تم کون ہو، میں جانتی تھی کہ تم آ جاؤ گے، اور میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ تم میری واحد محبت ہو، پہلی اور آخری۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ یا خدایا، یہ میں کس دوراہے پر پھنس گیا ہوں؟ میں نے سوچا کیوں نہ میں اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے کیسے اپنے ماں باپ کو اور خود کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ پھر ایک لڑکی سے یہ وعدہ کر لیا کہ اس سے شادی کرنے آؤں گا، اور اسے یوں بلا دیا، اس سے بات تک نہ کی۔ مگر کیا کرتا، میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ بس اس دن میں نے نویرہ سے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے کہا، اب تم میری بھابھی ہو اور میرے بھائی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی ہو۔ رہی بات تعویذوں کی، تو چاہو تو تم ایک نہیں 10 تعویذ کرو، میرا ان باتوں پر کوئی یقین نہیں۔ اللہ کا قرب میں حاصل کر چکا ہوں، شاید تمہیں سمجھانا میرے نصیب میں تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں۔ میرے بھائی کی قدر کرو اور اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نویرہ کے کمرے سے نکل آیا۔ اس دن کے بعد سے میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گیا۔ بھیا مجھے بلاتے ہیں لیکن میں نہیں جاتا۔ میں اس عورت کے شر سے ڈرتا ہوں۔ مجھے آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ کیا اپنے بھائی کو یہ حقیقت بتا دوں، یا پھر نویرہ کو سختی سے منع کر دوں؟ پھر سوچتا ہوں کہیں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پہ ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔